أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق اللہ العظیم۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب آپ کے رب نے یہ اعلان کر دیا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے جو اللہ نے تم پر کی ہے، لأزیدنکم، میں تمہیں زیادہ عطا فرماؤں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے میری ناشکری کی، میری نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، بے شک میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ آئیے ہم بھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں اللہ نے ہمیں کتنی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور اگر ہم انہیں شمار کرنا چاہیں تو ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کو قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بڑا ظالم ہے اور ناشکرہ انسان۔ آئیے ہم اپنے اوپر ان نعمتوں کا شکر ادا کریں جو اللہ نے ہم پر بارشوں کی طرح کی۔ اللہ کے نعمتیں اور برسیں گی اگر ہم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے، اللہ کے احسانات کا شکر ادا نہیں کریں گے، پھر اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ ہمیں اس عذاب کے لیے اپنے آپ کو تیار رہنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں جو نعمت عطا کی ہے پاکستان کی شکل میں، اور ہم نے اللہ سے یہ عہد کیا تھا کہ اللہ ہم تیرے اس ملک میں تیرے قرآن کے قانون کو قائم کریں گے۔ ہم 75 سال ہو گئے ہیں آج تک اپنے اس عہد کو وفا نہیں کر سکے، اپنی اس نعمت کو شکر نہیں ادا کر سکے، تو ہمیں اللہ کے سامنے اس کا جواب دینا ہے۔ اللہ کی عدالت میں اس کا کیا جواب ہے؟ آئیے اللہ کی اس نعمت پر اور دوسری تمام نعمتوں پر شکر ادا کریں، اور اپنے اس کیے ہوئے عہد کو وفا کرنے کے لیے جد و جہد کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ عمل اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔